کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو شور نہیں مچاتے مگر صدیوں تک بولتے رہتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ برصغیر کی پہلی اور واحد مسلم خاتون حکمران۔ ایسا ہی ایک نام دہلی سلطنت کی وہ حکمران جس کا انتخاب ان کی وراثت کی وجہ سے نہیں، خون کی وجہ سے نہیں بلکہ صلاحیت کی بنیاد پر کیا گیا۔ رضیہ سلطانہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی اور برصغیر کی تاریخ میں وہ واحد مسلم خاتون حکمران رہیں جنہوں نے باقاعدہ سلطان کے طور پر حکومت کی۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی سلطنت سیاسی آزمائشوں سے گزر رہی تھی اور مضبوط قیادت وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ سلطان شمس الدین التمش ایک مدبر اور دور اندیش حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کی صلاحیتوں کو بھی آزمایا اور اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو بھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ التمش نے دربار میں واضح کہہ دیا تھا کہ میری اولاد میں رضیہ سلطنت کے لیے سب سے زیادہ اہل ہے۔ تخت پر بیٹھنا بڑی بات نہیں، تخت کے لائق ہونا بڑی بات ہے۔ میں نے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں شہزادوں کی صلاحیتوں کو آزمایا، لیکن جو بصیرت اور حوصلہ مجھے رضیہ کی آنکھوں میں نظر آیا وہ میرے کسی بیٹے کے پاس نہیں۔ دنیا اسے صرف ایک میری بیٹی کے طور پر جانتی ہے، لیکن میں اسے دہلی کا مستقبل بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس دور کے سماجی حالات کے مطابق سلطان کے انتقال کے بعد یہ فیصلہ فوراً نافذ نہ ہو سکا۔ التمش کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو تخت پر بٹھایا گیا، مگر تاریخی حوالوں کے مطابق رکن الدین حکمرانی میں سنجیدہ نہیں تھے۔ ریاستی امور میں عدم دلچسپی تھی۔ اصل اقتدار ان کی والدہ شاہی ترکان کے ہاتھ میں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عدل کمزور ہوا، عوام میں بے چینی پھیلی، امراء آپس میں بٹ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت کو مضبوط اور منصف قیادت کی اشد ضرورت تھی۔ دہلی کی تاریخ میں یہ لمحہ بہت غیر معمولی تھا جب عوام، علماء، قاضی اور کئی امراء نے متفق ہو کر رضیہ سلطانہ کا نام پیش کیا۔ یہ فیصلہ کسی جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی تعلیمی شعور اور سیاسی سمجھ بوجھ، انتظامی صلاحیت اور کردار کو دیکھ کر کیا گیا۔ 1236 میں رضیہ سلطانہ دہلی کی سلطان بنی۔ انہوں نے خود کو سلطانہ کی بجائے سلطان کہلوانا پسند کیا کیونکہ یہ عہدہ ذمہ داری کا تھا نہ کہ امتیاز کا۔ رضیہ سلطانہ کے دور کی اہم خصوصیت عدل و انصاف پر زور دینا تھا۔ براہ راست عوامی رسائی ان تک تھی، اہل لوگوں کی تقرری انہوں نے کی، مذہبی رواداری، انتظامی نظم و ضبط۔ وہ دربار تک محدود نہیں رہیں بلکہ شکایات عوام کی سنتی تھی، فیصلے خود اسی وقت صادر کرتیں، صوبائی نظام پر نظر رکھتیں۔ اس وقت کی فوج میں نظم اور تاریخ کے مطابق رضیہ سلطانہ نے فوج کو منظم کیا، سرحدی معاملات پر توجہ دی، بغاوتوں کو سنجیدگی سے لیا۔ یہ سب اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ محض علامتی حکمران نہیں تھی بلکہ ایک فعال سلطان تھی۔ رضیہ سلطانہ کے بعد سیاسی حالات پھر بدل گئے۔ ان کے بھائی بہرام شاہ کو سلطنت سونپی گئی۔ بہرام شاہ کے دور میں اصل اقتدار امراء کے ہاتھ رہا، سلطان کمزور ہو گیا، سازشیں بڑھ گئیں جس سے دہلی سلطنت مزید عدم استحکام کا شکار ہوئی۔ رضیہ سلطانہ کا انجام۔ رضیہ سلطانہ سیاسی کشمکش کے دوران مختلف محاذوں پر لڑتی رہیں۔ آخرکار 1240 میں ایک جنگی صورتحال کے دوران وہ شہید ہو گئیں۔ وہ زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکیں مگر ان کا کردار تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ رضیہ سلطانہ کی اہمیت یہ نہیں کہ وہ ایک عورت تھی بلکہ یہ ہے کہ وہ اہل تھیں، وہ باصلاحیت تھیں، وہ باکردار تھیں۔ ان کا دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قیادت کا معیار جنس نہیں، اہلیت ہوتا ہے۔ رضیہ سلطانہ دہلی سلطنت کی تاریخ میں ایک روشن باب ثابت ہوئیں۔ وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ جب حالات مشکل ہوں تو تاریخ غیر معمولی کردار پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور تاریخ کے ان روشن ابواب کو دوسروں تک پہنچائیں۔